امریکہ اور ایران میں ایک بار پھر خطرناک جنگ شروع ہو چکی ہے۔ فضائی حملوں اور میزائل اٹیکس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی فوجی اڈوں، آبِ ہرمز، تیل کی عالمی منڈی، مصر، اردن، بحرین اور خلیجی خطے سے آنے والی اطلاعات نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ عالمی معیشت پر بھی اس کشیدگی کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری ہے، اسٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان ہے اور نئی امریکی پابندیوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی کارروائیاں، مغربی ممالک میں بڑھتی ہوئی تنقید اور اسرائیل کی اندرونی سیاسی صورتحال نے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ امریکی فوج کے اندر جنگی حکمت عملی پر اختلافات کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں، جبکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی بھی وقت خطے کو مزید بڑے بحران کی طرف لے جا سکتی ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم امریکہ، ایران، اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال، امریکی پابندیوں، جنگی پیش رفت، عالمی معیشت پر اثرات اور ان تمام اہم واقعات کا تفصیلی جائزہ لیں گے جو اس وقت عالمی سیاست کا رخ تبدیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ویلاگز اور میں ہوں حمزہ تارڑ۔ ویورز، جس جال میں ایران امریکہ کو پھنسانا چاہتا تھا، امریکہ اسی جال میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے اور مختلف شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنے میزائل داغ دیے، براہ راست امریکی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن اور دیگر مقامات پر موجود امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا، جہاں شدید نقصان کی اطلاعات سامنے آئیں۔ اسی دوران مصر کی بندرگاہوں کے قریب ڈرون حملوں کی خبریں بھی سامنے آئیں، جن کے نتیجے میں 2 جہازوں میں آگ لگ گئی۔ لیکن سب سے اہم پیش رفت یہ تھی کہ امریکی فوج نے ایران کے مختلف شہروں پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کی منصوبہ بندی میں ایسا کیا ہوا کہ ایران نے اسے اپنے ہی جال میں پھنسا دیا؟ اطلاعات کے مطابق امریکہ کا منصوبہ یہ تھا کہ تقریباً 12 سے 15 دن تک جنگ کو محدود رکھا جائے تاکہ اس دوران وہ اپنے فوجی اثاثے، جنگی طیارے، میزائل اور دیگر ساز و سامان مشرق وسطیٰ کے فوجی اڈوں تک منتقل کر سکے۔ اس کے بعد ایک انتہائی شدید فضائی بمباری کی جاتی تاکہ ایران کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے اور بعد ازاں زمینی کارروائی کی تیاری بھی کی جا سکے۔ لیکن ایران نے امریکہ کو یہ مہلت نہیں دی۔ اس نے پیشگی حملہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اردن میں موجود امریکی مفادات کو نشانہ بنایا۔ اس کے بعد امریکہ نے جوابی کارروائی شروع کی، لیکن اس دوران اسے اپنے فوجی اثاثوں کو مکمل طور پر منتقل کرنے اور اثر نو منظم کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس وقت ایران کی توجہ زیادہ تر اردن، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر مرکوز ہے، جہاں مسلسل حملوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اردن میں صورتحال اس قدر سنگین بتائی جا رہی ہے، وہاں سے امریکی شہریوں اور اہلکاروں کے انخلاء پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران امریکہ نے ایران پر فضائی حملوں کا دائرہ وسیع کیا، جبکہ ایران نے ان مقامات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جہاں امریکہ نے اپنے فوجی اثاثے منتقل کیے تھے۔ نتیجتاً امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی مزید سخت کر دی اور متعدد تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ اس کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئیں۔ ادھر صدر ٹرمپ کی خواہش تھی کہ شرح سود کم کی جائے تاکہ امریکی معیشت کو سہارا مل سکے، لیکن فیڈرل ریزرو نے شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس فیصلے پر ٹرمپ نے سخت ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ شرح سود کم ہو تاکہ معیشت کو جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے میں مدد ملے۔ جنگی کشیدگی کے اثرات عالمی مالیاتی منڈیوں پر بھی نمایاں ہوئے۔ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی دیکھنے میں آئی، جبکہ جنوبی کوریا کی مارکیٹ بھی دباؤ کا شکار رہی۔ کئی تجزیہ کاروں نے ان معاشی نقصانات کا ذمہ دار امریکہ کی موجودہ پالیسیوں کو قرار دیا۔ اسی دوران آبِ ہرمز کی بندش کی اطلاعات بھی سامنے آئیں، جس سے عالمی توانائی کی منڈی میں مزید بے یقینی پیدا ہو گئی۔ دوسری جانب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنگ اب مصر تک پھیل چکی ہے اور ایران سے شروع ہونے والا تنازعہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے، اور اسرائیل یہی چاہتا تھا۔ مصر میں واقع ایک LNG ٹرمینل جہاں امریکہ کا گیس سٹوریج ٹینکر موجود تھا، ڈرون حملے کا نشانہ بنا۔ اس حملے میں امریکی گیس سٹوریج ٹینکر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اب تک کسی بھی فریق نے اس حملے کی ذمہ داری قبول ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ آخر یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ مصر میں موجود یہ امریکی LNG فلوٹنگ سٹوریج سہولت خاص طور پر نشانہ بنائی گئی، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس حملے کے پیچھے آخر تھا کون۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، جبکہ کسی دوسرے گروہ نے بھی ابھی تک اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ عام طور پر حملہ کرنے والا فریق
ذمہ داری قبول کرتا ہے، لیکن اس صورت میں ایسا نہیں ہوا، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ یہ حملہ امریکہ کے لیے ایک بڑا دھچکا اور سنگین چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ حملے بحیرہ احمر اور خلیج فارس تک محدود تھے، لیکن اب یہ معاملہ بحیرہ روم اور مصر تک پہنچ چکا ہے، جس سے امریکہ کے لیے صورتحال مشکل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ اس وقت مختلف علاقوں میں حملوں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا کر رہا ہے اور حالات اس کے لیے نہایت پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی، تو بین الاقوامی فوجداری عدالت نے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کے تحت گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ مغربی یورپ میں تقریباً 63 سے 70% لوگ اسرائیل کی کارروائیوں کو غلط قرار دیتے ہیں۔ اب نیتن یاہو کا سیاسی مستقبل ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ نیتن یاہو کا انجام کیا ہوگا یہ مستقبل طے کرے گا، لیکن ان کے اقتدار کے دوران اسرائیل کی داخلی سیاست بدل چکی ہے۔ پورے خطے کی جغرافیائی سیاست نے بھی نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ آج اسرائیل میں جو چیز پہلے اعتدال پسند یا مرکزی سیاسی موقف سمجھی جاتی تھی، وہ اب دائیں بازو کی طرف منتقل ہو چکی ہے، جبکہ انتہائی دائیں بازو کی سیاست مزید سخت گیر، قدامت پسند اور انتہا پسند صہیونی نظریات کی نمائندہ بن چکی ہے۔ ادھر امریکی فوج میں بھی پھوٹ پڑتی نظر آ رہی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں حکمت عملی اپنانے کے معاملے پر امریکی فوجی قیادت تقسیم ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر چاہتے ہیں کہ ایران پر بڑے فضائی حملے کیے جائیں، جو 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ تاہم جنرل ڈین کین اور وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ چاہتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس اسٹاک کو بچایا جائے۔ ٹرمپ کو اس معاملے پر سخت فیصلے کا سامنا ہے کہ جنگ کو کس قدر بڑھایا جائے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ایران کے حملوں کا سخت جواب دینے کی دھمکی دی تھی۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران نے اردن میں فوجی اڈے پر سرپرائز میزائل حملے کیے، تاہم امریکی فوج نے منٹس میں ایران سے فائر کیے جانے والے میزائلز کو مار گرایا۔ ایرانی حملوں کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا، جبکہ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ تہران ابن ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں سے لازمی میری ٹائم انشورنس کے نام پر رقوم وصول کر کے پاسداران انقلاب کی سرگرمیوں کے لیے مالی وسائل فراہم کر رہا تھا۔ امریکی حکم کے مطابق نئی پابندیاں اسی مبینہ نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کے لیے عائد کی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے بیان کے مطابق 2 ایرانی اداروں، تیل کی تجارت سے وابستہ 8 کمپنیز اور متعدد آئل ٹینکرز پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ان اداروں پر الزام ہے کہ وہ ایران کی تیل کی برآمدات اور مالیاتی سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کا مرکز ابن ہرمز میں سرگرم ایک مبینہ مالیاتی نیٹ ورک ہے، جس کے ذریعے تجارتی جہازوں کو لازمی میری ٹائم انشورنس خریدنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ امریکہ کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ یہ نظام بظاہر جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن در حقیقت اس کے ذریعے رقوم جمع کر کے ایران کی پاسداران انقلاب کی سرگرمیوں کو مالی وسائل فراہم کیے جاتے تھے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پابندیوں کی زد میں آنے والے 2 ایرانی ادارے پرشین گلف میرین انشورنس کمپنی اور ہرمز سیف میرین سروسز اتھارٹی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ہرمز سیف بٹ کوائن اور دیگر ڈیجیٹل اثاثوں میں ادائیگیاں بھی قبول کرتا تھا تاکہ مغربی پابندیوں سے بچا جا سکے۔ امریکہ نے اس کارروائی کے ساتھ ایران کے مبینہ شیڈو فلیٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق متعدد آئل ٹینکر ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات خصوصاً چین منتقل کرنے میں ملوث تھے۔ ان ٹینکروں کے ساتھ 8 شپنگ کمپنیز کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے اور حکومت مالی وسائل کے حصول کے لیے مختلف ذرائع استعمال کر رہی ہے۔ ان کے بقول امریکہ ایران کو عالمی تجارت یا بین الاقوامی جہاز رانی کو یرغمال بنا کر پاسداران انقلاب کی مالی معاونت کی اجازت نہیں دے گا۔ محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والی کمپنیز، اداروں اور جہازوں کے امریکہ میں موجود تمام اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے، جبکہ امریکی شہریوں اور اداروں کو ان کے ساتھ ہر قسم کے مالی اور تجارتی لین دین سے بھی روک دیا گیا ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ جن اداروں میں پابندیوں کا شکار افراد یا کمپنیز کی اکثریتی ملکیت ہوگی وہ بھی امریکی پابندیوں کے دائرے میں آ جائیں گے۔ یہ نئی پابندیاں ایسے وقت میں عائد کی گئی ہیں جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ویورز، امریکہ اور ایران کی یہ کشیدگی اب صرف 2 ممالک کا تنازعہ نہیں رہی، بلکہ اس کے اثرات عالمی معیشت، توانائی کی منڈی، بین الاقوامی سیاست اور دنیا کے امن تک پہنچ چکے ہیں۔ امریکی پابندیاں، فوجی کارروائیاں، ابن ہرمز کی صورتحال، اسرائیل کی اندرونی سیاسی مشکلات اور خطے میں بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیاں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں
کہ آنے والے دن غیر معمولی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ ایک معمولی غلط فیصلہ بھی بڑے تصادم کو جنم دے دے گا۔ دنیا کی نظریں واشنگٹن، تہران، تل ابیب پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ آنے والے فیصلے صرف ان ممالک کا نہیں بلکہ پورے خطے اور عالمی نظام کا مستقبل متاثر کر سکتے ہیں۔ ہر نیا دن ایک نئی پیش رفت، ایک نیا خطرہ اور ایک نیا سفارتی امتحان لے کر سامنے آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والا وقت ہمیں کیا دکھاتا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔